جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شالان اینڈ جیل کے روئے رواں جناب خالد نواز صاحب. اور یہ شالان اینڈ جیل جو ہے، یہ میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتا چلوں، یہ اوورسیز امپلائمنٹ سے تعلق ہے ان کا، اور یہ 5,000 سے زیادہ لوگوں کو اب تک بیرون ملک بھجا چکے ہیں، جو کہ پاکستان سے باہر جا کے روزگار کما رہے ہیں اور پاکستان میں پیسے بھیج رہے ہیں. اور ناظرین، اوورسیز پاکستانی ایک بنیادی ریڑھ کی ہڈی کیسے رکھتے ہیں، کیونکہ وہاں سے زر مبادلہ کما کے بھیجتے ہیں تو پاکستان کے بینکوں میں ڈالر آتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی مضبوطی ہے. آئیے آج ہم بات کرتے ہیں خالد نواز صاحب سے اس حوالے سے. خالد صاحب، ماشاءاللہ آپ کی کافی ساری کمپنیز ہیں، شالان اینڈ جیل اوورسیز امپلائمنٹ کے علاوہ KHM ہے اور انسٹیٹیوٹ آف ٹیکس ٹریننگ ہے. اتنی ساری کمپنیز ہیں سر، کیسے مینیج کرتے ہیں؟ سر ایکچولی کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا جب ہم کرنے کا ٹھان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اصل میں ہمارا سلسلہ تو یہ ہے کہ وہ بنتی گئی کہانی والی بات ہے کہ ہم نے سٹارٹ کیا، اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کیا. آئی واز اے بینکر. مجھے ایک بائی چانس اتفاق ہوا ایک دوست کے ساتھ کسی ریکروٹمنٹ ایجنسی پہ جانے کا، تو میں نے دیکھا، اس کو محسوس کیا کہ وہاں پہ فارن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، لیکن جو سیٹ اپ تھا یا جس طرح سے اس کو مینیج کیا جانا چاہیے تھا وہ اس طرح سے مینیج نہیں تھا. تو میں نے خود سے ہی ڈیسائیڈ کر لیا آن دی اسپاٹ کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. یہ کام بہت اچھا ہے، لوگوں کو روزگار ملے گا، اس سے جابز ہیں، لیکن اس کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ڈفرینٹ سٹائل کے ساتھ کرنا ہے. سو میں یہاں پہ آیا ہی اس بزنس میں سٹارٹ ہی میں نے ایک مطلب وہ لاجیکلی پوائنٹ پہ کیا تھا. تو اس وجہ سے جیسے ہی اس میں انٹر ہوئے، بہت ساری مشکلات بھی آئیں، بہت سارا کچھ ہم نے دیکھا بھی، لیکن الحمدللہ اس وقت اوور آل جو ریکروٹمنٹ کے لائسنس ہیں پاکستان میں 5,000 سے زیادہ ہیں. تو مطلب کہ 5,000 ریکروٹمنٹ پروموٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو شالان اینڈ جی ایل جو ہے وہ فرسٹ 5 میں آتی ہے، اور وہ جسٹ ان 5 ایئر کے ٹائم میں، مطلب یہاں پہ جو پشت در پشت لوگ اس بزنس میں موجود ہیں اور وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم انتہائی شارٹ ٹائم میں انتہائی اوپر آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو ذرا ڈفرینٹ سٹائل سے کیا ہے. سب سے پہلے تو ہم نے اس میں جو ایجنٹ سسٹم تھا یا سب ایجنٹ سسٹم تھا وہ ختم کیا ہے. ہم نے اپنی سوشل میڈیا کی ٹیمز رکھی، ہم نے زیادہ سٹاف رکھا، اور ہم ڈائریکٹ انڈیویجول تک پہنچے. اور الحمدللہ اب ہماری ایک ورتھ ہے، لوگوں کو پتہ ہے، ریفرنس بیس ہیں کہ مطلب کسی کا بھائی گیا ہوا ہے تو دوسرا بھائی جانا چاہتا ہے، کسی کا دوست گیا ہوا ہے، کسی کے 2 دوست گئے ہوئے ہیں تو اور دوست جانا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ایک بڑا ڈیٹا بیس ہمارے پاس اب ہے جو اس وقت جانا چاہتا ہے اور کر رہے ہیں، ہم بھیج بھی رہے ہیں. الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو بھیجا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہم نے ڈفرینس رکھا ہے وہ یہ کہ ہم وہی چیز بتاتے ہیں جو کہ ایکچوئل ہے. جہاں تک آپ کی بات کا میں مطلب سمجھا ہوں، جب بندہ کوئی آپ جس کو آپ بھیجتے ہیں وہاں، اس کو جو اپائنٹمنٹ لیٹر ملتا ہے اپنے اسکل ثابت کرنے کے بعد، تو وہ اس پہ جو لکھا ہوتا ہے باہر جا کے بھی اس کو وہی کچھ ملتا ہے. یہی بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ کوشش نہیں، ہم اس کو میک شور کرتے ہیں کہ جو ریکوائرڈ پرسن ہے وہی ہو، سلیکشن اسی بندے کی ہو، کسی قسم کے کوئی بھی کمپرومائز ہم نہیں کرتے سلیکشن پہ. اور اسی طرح سے ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرتے کہ بندے کو کچھ بھی کوئی غلط انفارمیشن نہ ہو. آپ نے قائد اعظم کے اصولوں کو لگتا ہے کہ اپنایا، یہی وجہ ہے کہ آپ آج 5ویں نمبر پہ موجود ہیں. سر الحمدللہ مقصد بھی یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ کے مقدر میں جو رزق ہے وہ ملنا ہے، اس کے لیے آپ نے ایفرٹ کرنی ہے، تو آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ کریں. ہمارے پاکستان میں ایک جو سب سے بات مجھے عجیب لگتی تھی، میں نے ڈفرینٹ شعبوں میں کام بھی کیا ہے، خود جابز بھی کی ہیں، اس کے بعد خود انٹرپرینور بنا ہوں، ایک ڈیولپ کیا ہے الحمدللہ ایک گروپ آف کمپنیز ہے نا. ہم لوگ 10 کمپنیز ہیں میرے پاس KHM گروپ کی. تو ان میں ہم نے ایک چیز جو بہت زیادہ سٹارٹ میں نوٹ کی تھی، بچپن سے ہی میں دیکھتا تھا کہ ہمارے یہاں ایک کامن کنسیپٹ بنایا ہوا ہے لوگوں نے کہ جس سے بھی پوچھیں کوئی بھی بات، وہ کہتا ہے جی یہ بزنس تو جھوٹ کے علاوہ چلتا نہیں ہے، اس میں تو تھوڑا جھوٹ چلانا پڑتا ہے. تو یہ بات بہت ہی غلط ہے. اور میں نے اپنی لائف میں اپنی مطلب جاب کرتے ہوئے بھی اور اس کے بعد اپنا بزنس رن کرتے ہوئے بھی یہ دیکھی ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہی ہے. وہ جھوٹے لوگوں کا ایک جھوٹا دلاسا ہے خود کو یا اپنے آپ کو فریب ہے کہ جھوٹ کے بنا دنیا میں کوئی بھی ایسا کاروبار نہیں ہے جو کہ سچ کے ساتھ نہ چل سکے. ہر کام سچ کے ساتھ چلتا ہے اور وہ زیادہ اچھے سے چلتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے چلتا ہے، اور اسی میں سب سے زیادہ پروگریس بھی ہوتی ہے. اسی کے حوالے سے KHM کنسلٹنسی بھی شروع کر رکھی ہے، اس حوالے سے ذرا کچھ آگاہ کیجیے گا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے. ارشد صاحب، بات یہ ہے کہ میرا ایک ماننا ہے اپنا
کہ کچھ بھی کرنا ہے ہم نے اپنے کچن رن کرنے کے لیے، اپنی ارننگ کے لیے تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن ہم وہ بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی جتنے بھی ہمارے بزنس ہیں، کہ جس سے ہمارا اپنا تو فائدہ ہونا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہماری کمیونٹی کا، ہمارے کنٹری کا، ہمارے لوگوں کا بھی فائدہ ہو. تو اسی وجہ سے ہم مطلب سب سے پہلے یہ ریکروٹمنٹ کا تھا، ہم نے سٹارٹ کیا. تو ریزن کہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ بے روزگاری ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو ڈگریاں لے کے پھر رہے ہیں لیکن ان کو کرنے کو کچھ نہیں ہے. تو اس میں ہم اس فیلڈ میں آئے اور اس فیلڈ میں اپنی کوششیں بھی کی، اور مطلب بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں الحمدللہ. ہم لوگ راولپنڈی میں میجر ہمارا مین آفس ہے، اور دوسرے برانچ آفیسز ہیں ادر سٹیز میں بھی. تو اس کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی زیادہ لوگ ہیں، کے پی کے میں، کشمیر میں، مری سائڈ میں یا پنڈی کے سراؤنڈنگ ایریا میں، پیپل نوز اس ویری ویل. تو اس کی ریزن یہی کہ ہمارا فوکس تھا کہ روزگار پرووائڈ کرنا. دوسرا مطلب ہم نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کہ اس وقت پاکستان میں جس حساب سے ہماری آبادی بڑھ رہی ہے، اسٹوڈنٹس بڑھ رہے ہیں، اس حساب سے آپ کہہ لیں کہ ایک مطلب تھوڑے سے اندازے کے مطابق کم از کم 1000 یونیورسٹیز کی گنجائش ہے ہمارے پاس، کہ ہمارے پاس اور ہونی چاہیے، وہ کمی ہے. لیکن وہ ایک دن میں تو ہو نہیں سکتی ایز پر اکنامک سچویشنز اور ایز پر کنٹری سچویشن. تو بجائے اس کے کہ ہم سارے لوگوں کی طرح بس گورنمنٹ کو بیٹھ کے کوستے رہیں یا کرتے رہیں، ہم نے یہ شروع سے ہی یہی نیچر بھی تھی اور یہی کوشش کی کہ ایٹ لیسٹ اپنے حصے کی شمع جلائیں. فرمائیے، ماشاء اللہ اتنا اچھا زبردست کام کر رہے ہیں، 5ویں نمبر پہ بھی آ گئے، 10 کمپنیز ہیں آپ کی. سر حکومت کی طرف سے بھی کبھی کوئی اپریسیشن ملتی ہے، کوئی ٹیکس میں ریلیف ملتا ہے؟ نہ ہی ہمیں کوئی ریلیف ملا ہے، نہ ہی ہم اس کی طرف کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف ملے، بلکہ ہم تو اس میں ان کی سپورٹ کرنے کے لیے ہر دم حاضر ہیں اور کر رہے ہیں، اور پریکٹیکلی کر رہے ہیں کہ جتنی بھی کر سکیں اتنی کریں گے. سر ہر کامیاب شخص کے پیچھے کہتے ہیں کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پیچھے کس کا؟ آف کورس میرے پیچھے میری ماں کی دعاؤں کا ہاتھ ہے، اور ان کی سب سے پہلی بات جو انہوں نے جو زندگی میں ہمیں بتایا کہ بیٹا سچ بولنا ہے اور ہیلپ کرنی ہے، اپر ہینڈ بننے کی کوشش کرنی ہے، دینے والا ہاتھ بننا ہے، مانگنے والا ہاتھ نہیں بنانا، اور سچ کے ساتھ چلنا ہے. جی ناظرین، ابھی ہم نے خالد نواز صاحب سے بات کی کہ جو کہ گروپ آف کمپنیز کے روئے رواں ہیں. تو ان کی باتوں سے جو میں سمجھاؤں کہ وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اسی طرح ہم نے کارواں بنانا ہے اور پازیٹیوٹی کی طرف. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی کہتے ہیں کہ ہمیں پازیٹیو رہنا ہے. جب ہم پازیٹیو رہیں گے تو یقیناً جو رستے میں رکاوٹیں تو آتی ہیں، لیکن رکاوٹیں خود بخود دور ہوتی ہیں. پھر ملاقات ہوگی نئے مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیے